دوسروں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے، ان کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز سامعین گرامی، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں. اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور بڑے دعوے کا ذکر ہے. یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہودی نے کہا ہمیں گنتی کے چند دنوں کے لیے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، Subscribe to my channel یعنی انگلیوں کے and also اوپر press گننے this کے bell دنوں icon. تک ہمیں جہنم میں رکھا جائے گا، پھر نکالا جائے گا. اس پہ علماء اکرام نے اور تفاسیر نے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی نے، معارف القرآن، سب مفسروں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تفسیر کی ہے. کہ بھئی گویا دوسروں کی آنکھوں میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ گویا دوسروں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے، ان کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا. ورنہ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ اعتراض کریں گے کہ اللہ ہم کو جہنم میں ڈالا، ان کو کیوں نہیں ڈالا؟ ان کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے منہ کو بند کرنے کے لیے ہمیں جہنم میں کچھ وقت کے لیے رکھے گا، پھر نکال دے گا. لوگ کہیں گے اللہ ان کو جہنم میں نہیں ڈال رہے، بلکہ یہ کردار میں تو ہم سے زیادہ برے ہیں، ان کو جہنم میں نہیں ڈال رہے. پھر جب کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، پھر فوراً نکال دے گا. ابن زید کا قول ہے اس پہ. حضرت اکرم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہود نے کہا کہ دنیا کی جو مدت ہے کل وہ 7000 سال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر 7000 سال یعنی 1000 سال کے بدلے ہمیں ایک دن جہنم میں ڈالے گا، یعنی 7 دن تک ہم جہنم میں رہیں گے. ان کی ایک بڑی یہ بھونگی ہے ان کی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی کہ یہود کہتے تھے، یہ ابن حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، امام قرطبی نے روایت کی حضرت ابن مجاہد سے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہود نے کہا کہ ہمارے جو بڑے تھے جنہیں 40 دنوں تک بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی، بچڑے کی انہوں نے پوجا کی تھی، اسی 40 دنوں کی وجہ سے ہم 40 دن تک جہنم میں رہیں گے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑا ٹولہ جو ہے یہودیوں کا آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ جہنمی کون ہیں؟ تو کہنے لگے پہلے ہم جہنم میں جائیں گے چند دنوں کے لیے، ہم نکالے جائیں گے، پھر آپ کی امت جہنم میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا یہ آپ اتنا غلو نہیں کرو. یعنی یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز، معارف القرآن والے نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ میں پھینکا نہیں جائے گا، ہاں مگر بہت کم دن، چند دن، انگلیوں کے اوپر گننے کے دن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے قل اتخذتم عند اللہ عہدا،
آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ آپ کو چند دن کے لیے جہنم میں ڈالوں گا پھر نکال دوں گا؟ یا آپ کے دماغ میں جو خرابی اس کو نکال دو۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، جس کی بنا پر اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتا نہیں، اپنی طرف سے جو ہے نا آپ۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہودیوں نے کہا ہم کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، بعد میں نکالے جائیں گے اور آپ کی امت جہنم میں جائے گی۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہودیوں کو جھوٹا کیا، یہودیوں کا منہ کالا کر دیا اور کہا قل اتخذتم عند اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو کیا آپ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ آپ کو جہنم سے نکالے گا، آپ کو چند دن رکھے گا؟ نہیں۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ جو وعدہ کو اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، اللہ اپنا وعدے سے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ سے وعدہ تو نہیں کیا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا آپ اپنے باتوں میں جو ہے نا آپ جھوٹے ہو، آپ اپنے باتوں کی آپ کے کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے آئے ہو؟ آپ نے کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ لیا ہے کہ آپ چند دن تک جہنم میں رہیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے سے، اپنے وعدے سے، اپنے اس بات سے اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ یا آپ معاہدہ نہیں لیا ہے، یا آپ اپنے ذمہ کوئی ایسی بات گھڑ رہے ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دل کو جو ہے تسلی دینے کے لیے۔ بس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا، چونکہ ان کے بزم دین موسوی، وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو موسیٰ علیہ السلام والا جو دین ہے نا وہ منسوخ نہیں ہوا ہے، وہ چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی وہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دین ریاست میں آئے اس وقت یہ یہودی یہی کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہیں، ہم جھوٹے نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ، اور کہتے تھے کہ بھائی ہم تو گناہ گار ہی نہیں ہیں۔ یہ ان کا جواب فاسد علی الفاسد ہے، ان کا جو دعویٰ ہے یہ فاسد علی الفاسد ہے، کیونکہ دین موسوی کی اہدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اے نبیو، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے لیا کہ آپ کی نبوت چل رہی ہو، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا نزول ہو جائے تو آپ اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو چھوڑ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہوگا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ توریت پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، رسول اللہ بہت غصے میں لال ہو رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ہے عمر صاحب قرآن کو دیکھو کتنا غصہ ہو رہا ہے، بند کر دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے توریت کو بند کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھنے کا یہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کو تنگ کرنا ہے، توریت کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں توریت کو کھول کے پڑھوں، ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مجھے خوش ہو جائیں کہ واہ عمر تم بھی میرے بھائی موسیٰ کا کتاب پڑھ رہے ہو۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز غصے کو دیکھا تو بند کر دیا، بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر آج صاحب توریت یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، اپنے توریت کو چھوڑ کر میرے قرآن کو پڑھتے، اپنے دین موسوی کو چھوڑ کر دین محمدیہ پر ایمان لاتے۔ اور آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں گے آخری زمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین محمدیہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین محمدیہ کو اپنائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، اپنے اسلامی محمدیہ کو قبول کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر رہیں گے، یعنی نبی ہیں۔ عیسیٰ بھی نبی تھے نا، وہ بھی نبی تھے،
انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا دے، اللہ اس کو امتی بنائیں گے اور کلمہ محمدیہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے اور پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ان کی دعویٰ جو ہے نا یہودیوں کی فاسد الفاسد ہے، کیونکہ دینی موسوی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہٰذا انکار نبوت مسیحہ و محمدیہ کے سبب وہ لوگ کافر ہوں گے۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، مسیحیت کو انہوں نے نہ اپنایا، کفر میں چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کی محمدی دین آئی اور محمدی دین کو نہیں اپنایا، وہ بھی اسی بنا پر وہ کیا کریں گے جی، وہ کافر ہو گئے۔ اور کفار کے بعد چند دن دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں، بھائی بولو، کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ یہودی اپنے دماغ سے بات نکال دیں کہ ہم چند دن رہیں گے، کسی بھی آسمانی کتاب میں یہ بات نہیں ہے کہ جو کافر ہو، جو انکار کرے کسی بھی نبوت کا، کسی بھی رسالت کا، کسی بھی کتاب جو ہے نا اللہ کے وحی زندہ کتاب کا وہ انکار کرے، وہ کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکتا، وہ کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا، بس ثابت ہوا دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے، دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ آپ جو دعویٰ کر رہے ہو دلیل کا، وہ تو دلیل کے ہی خلاف ہے، ان اپنے باتوں میں وہ جھوٹا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہودیوں کے ان چنگل سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا